السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو، وہ وقت آ گیا جس کا سب کسانوں کو، سب ڈیلروں کو انتظار تھا کہ جو افواہیں گرم ہیں وہ ختم ہوں تاکہ ہمارے ٹریکٹر بھی فروخت ہونا شروع ہوں۔ وہ تھا بجٹ 2023-24 جو آج پیش کیا گیا 5:30 بجے کے بعد۔ تو اس بجٹ کے بعد تمام افواہیں جو ہیں وہ ایک دم رک گئی ہیں کہ ٹریکٹر کی قیمتیں بڑھیں گی، کم ہوں گی۔ تو ابھی تک حکومت نے جو ہے قیمتوں کو وہی رکھی ہیں، کوئی نیا اس میں کوئی سسٹم نہیں کیا۔ تو جو زرعی پیکج آج حکومت نے دیا ہے، تو سب سے پہلے وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو رواں مالی سال میں 18 ارب سے بڑھا کر 2250 ارب کر دیا گیا ہے۔ بجلی ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں۔ اگلے مالی سال میں 50,000 زرعی ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ معیاری بیج ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی درآمد پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح شپلنگ کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد سنبھالا جائے۔ اس کے لیے کمبائن ہارویسٹر کی ضرورت ہے۔ کمبائن ہارویسٹر کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ تجویز ہے کہ ان پر تمام ڈیوٹی و ٹیکس سے استثنیٰ دیا جائے۔ چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے رائس پلانٹر، ڈرائیڈ سیڈر کو بھی ڈیوٹی سے و ٹیکس سے استثنیٰ کی تجویز ہے۔ یہ آگے ایگرو انڈسٹری دیہی معیشت میں انقلاب لانے کے لیے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو کنونشنل قرض کی فراہمی کے لیے 5 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے۔ زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس سے اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیس یونٹس روزگار کے موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائی جانے والے ایگرو بیسڈ انڈسٹریل یونٹ جن کا سالانہ 80 کروڑ ٹرن اوور روپے تک ہوگا، ان کو تمام ٹیکس سے 5 سال کے لیے مکمل استثناء حاصل ہوگا۔ آگے پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسان آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں مارک اپ سبسڈی کے لیے 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ درآمد یوریا کھاد کی پر سبسڈی کے لیے اگلے سال کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو مارک اپ بھی صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس مد میں 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، وہ میں نے ساتھ میں وہ لگا بھی دیا ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ 30 ارب روپے کی سبسڈی سولر پہ دے گی ہے، یعنی کہ اگر آپ سولر لگائیں تو آپ کو ریلیف دے گی حکومت کافی زیادہ، یعنی کہ کسانوں کو جتنے بھی ٹیوب ویل ہیں جو سولر پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے حکومت ان کی ہیلپنگ کرے گی، جس کے لیے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ پوائنٹ تھا۔ دوسرے نمبر پر وہ چیزیں ہیں جو وہ بیج جو ہم اکثر باہر سے ہم لیتے تو ادھر سے ہیں، تو لیکن وہ باہر سے آتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کئی ہمارے ہاں موسمی حالات اتنے زیادہ چینجنگ ہو رہے ہیں، جیسے ابھی تک سردی چل رہی ہے، مطلب کہ ہے تو گرمی لیکن رات کو سردی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو جون کے مہینے بھی سردی لگ رہی ہے، یعنی کہ یہ صرف ہمارے لیے خراب نہیں ہو رہا، یہ فصلوں کے لیے بھی خراب ہو رہا ہے سسٹم۔ تو اس کے لیے حکومت نے معیاری بیج، اچھا بیج جو گرمی سردی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ بیج جو ہے اس پر ڈیوٹی جو ہے نا ختم کی گئی ہے۔ اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں ایگریکلچر کے شعبے میں۔ تیسرے نمبر پر ہے یہ کہ چاول جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں میکسیمم اگر جائیں بھی تو 40 سے ابو جو ہے نا، زیادہ تر 40 من سے زیادہ نہیں ہوتے۔
تو زیادہ 45-50، تو اس کے لیے اچھے اور معیاری جو ہے نا اس کا لانے کے لیے بیج ہی سمجھ لو، وہ اگر لانا ہے تو وہ باہر سے لائیں گے، اس پر بھی ڈیوٹی سے استثنا دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو ڈیوٹی معاف کر دی جائے گی اگر آپ باہر سے منگوانا چاہتے ہیں بیج۔ وہ بیج اچھا ہوگا، معیاری بھی ہوگا اور پیداوار بھی زیادہ دے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں پاکستان میں کنو اور آم بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں، تو یہ ہم پیکنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ یہ رستے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے ٹیکس دیا ہے، ٹیکسز میں چھوٹ دی ہے اور سہولت بھی دی ہے کہ آپ کو ہم ایسے یونٹ لگا دیں گے کہ جس سے آپ ان کی پیکنگ وغیرہ اچھی طرح کر کے ان کو باہر بھیجیں تاکہ وہ ضائع نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے حکومت نے کچھ ریلیف دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ 10 ارب روپے کے قرضے جو ہے نا وہ چھوٹے کسانوں کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کے یونٹ لگا سکیں جس کے لیے کام کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف 6 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی ہے مختلف کھادوں پر، تاکہ اس سال میں اگر کوئی قحط پڑے یا زیادہ ریٹ ہو تو اس پر سبسڈی دی جا سکے کسانوں کو۔ تو یہ سبسڈی تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی چلو ریلیف سمجھ کر کہ چلو لیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ تھا آج کا بجٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ باقی طبیعت خراب تھی اس لیے باقاعدہ طور پر ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج یہ باقاعدہ طور پر ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی اس رات کے بنائی ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔